نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله۔ حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں نماز فجر پڑھنے کے بعد اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ شور ختم کر دیں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے کل پڑھا کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرماتے کہ عین اس وقت ایک شخص آیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مدینہ کا رہنے والا بھی نہیں تھا، کہ اگر مدینہ شریف کا رہنے والا ہوتا تو ہم پہچان جاتے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، اور فرماتے مسافر بھی نہیں تھا کہ مسافر ہوتا تو اس کے کپڑے کو میلے کچیلے ہو گئے ہوتے، اس کے چہرے پہ داڑھی پہ گرد و غبار پڑی ہوتی، چہرے پر کوئی تھکان ہوتی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے جیسے ابھی بدل کے آیا ہو، اور کالے سیاہ بال تھے، نورانی شکل و صورت تھی۔ اور وہ شخص آ گیا اور آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا، دو زانوں سرکار کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر، اور آقا علیہ السلام سے اس نے سوال کیے جیسا کہ ہم نے کل پڑھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور نمبر 2، 5 وقتہ نماز پڑھنا۔ نمبر 3، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، روزے رکھنا۔ نمبر 5، استطاعت ہو تو حج کرنا۔ پھر اس نے کہا، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں تعجب ہو رہا تھا کہ یہ عجیب سائل ہے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کر دیتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟
تو آقا علیہ السلام نے بتا دیا جو کل میں نے بتایا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، ہاں جی، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، تقدیر پر، اللہ کی ذات کے ساتھ ملاقات پر، یہ ساری چیزیں جو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کر کہ تیری کیفیت یہ ہو کہ تو اپنے معبود کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہ ہو سکے تو کم از کم اتنی تو کیفیت اپنے اوپر وارد کر کہ میں تو نہیں دیکھ سکتا مگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ متسا، قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو جب ہر سوال کا جواب ملتا تو وہ کہتا صدقتا صدقتا۔ اور پھر ان پہ میں نے بتایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں اس کی علامتیں بتا دیتا ہوں۔ تو علامتیں بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب باندی اپنے آقا کو جنے، باندی اپنے آقا کو جنم دے، تو شارحین حدیث فرماتے ہیں اس سے مراد حضور علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ عورت کے بطن سے بچہ پیدا ہوگا، بیٹا ہوگا، اور اپنی ماں پر اس طرح حکم چلائے گا، اس طرح بدتمیزی سے پیش آئے گا، روب سے، تحکم کے انداز سے پیش آئے گا کہ ماں باندی لگے گی اور وہ آقا لگے گا ماں قیامت کے۔ اب اس زمانے میں آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری علامت آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ ننگے پا ننگے تن لوگ، بکریاں چرانے والے چرواہے، وہ جٹ، یہ اونچی اونچی عمارتیں بنا لیں گے اور اس کے اوپر تفاخر کریں گے، اور ان اجڑ قسم کے بکریاں اور اونٹ چرانے والے جو چرواہے ہیں ان کے پاس سرداریاں اور حکومتیں آ جائیں گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کی آواز تھوڑی سی کھولو یار آواز۔ اب یہ جملہ آگے والا میں کہنا بھول گیا تھا، اس لیے میں نے حدیث کو دوبارہ پڑھا۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ سارے جواب دے دیے تو وہ سائل اٹھ کے چلا گیا، سائل جواب لے کے چلا گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ یار جو سوال کر رہا تھا وہ کدھر گیا؟ اب دیکھو بلاؤ اس کو۔ سیدنا فاروق اعظم ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم بھاگ کے گئے مدینہ شریف کی گلیوں میں، ادھر ادھر دیکھا وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اب دیکھو نا ایک آدمی اٹھ کے باہر جائے تو ہم کہیں جی یار بلاؤ اس کو، تو ہم ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، بھاگ کے ادھر جا کے دیکھیں گے۔ جہاں تک ممکن ہو سکا صحابہ نے دوڑ دوڑ کے دیکھا مگر وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ وہ تو آنن فانن ہی غائب ہو گیا۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ آقا نہیں، فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تم سوال کرنے سے جھجکتے ہو تو اللہ نے جبرائیل کو سائل بنا کے بھیج دیا کہ جا تو میرے محبوب سے سوال کرتا جا کہ مل اسلام، آقا اسلام کیا ہے، محبوب بتاتا جائے گا اور ان کو پتہ چلتا جائے گا۔ سمجھے؟ تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہمیں بتایا گیا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت کے بارے میں۔ اب عزیزان محترم، اس میں ہم نے سب سے پہلی چیز جو پڑھی ہے وہ ہے توحید و رسالت۔ کیا ہے؟ یہ کہنا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، اس میں مزید یہ بھی آتا ہے وحدہ، وہ اکیلا ہے۔ اب جم کے پیار سے، محبت کے ساتھ، انہماک کے ساتھ یہ باتیں سننا تاکہ ساری زندگی آپ کو کبھی کوئی ہلا نہ سکے۔ سمجھے بات؟ یہ باقی سارے اعمال ہیں، باقی چار چیزوں ہیں نا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، وہ سارے اعمال ہیں، عمل ہیں، مگر اللہ کی ذات پاک پر ایمان رکھنا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے بغیر کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ یہ دو چیزیں
ان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ یہ بنیادی چیز ذہن نشین کر لیں، اللہ کی ذات کے ساتھ اگر کسی بندے کا عقیدہ نادرست ہے، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور کے ساتھ بندے کا تعلق اور عقیدہ درست نہیں ہے، وہ بھلے جتنی مرضی نمازیں پڑھے، عبادتیں کرے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی توحید کے بارے میں اب ہم نے تھوڑا پڑھنا ہے۔ ویسے بھی ہمارے مسلک کے اوپر بڑا بہتان ہے، ہمیں لوگ مشرک کہتے ہیں، ہاں جی، بدعتی کہتے ہیں نا، قبر پرست کہتے ہیں۔ تو میں تو باہر بھی جلسوں پہ جاتا ہوں تو اس کا جواب دیتا رہتا ہوں، اور کئی مرتبہ میرے خطاب ریکارڈ ہوئے ہیں، تو آج بھی میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا اللہ پاک کی توفیق سے اس کے اوپر ہم تھوڑی گفتگو کریں، تاکہ جس کو علم نہیں ہے اس کو علم ہو جائے، اور جس کے پاس علم ہے اس کا علم اور زیادہ ہو جائے اور مستحکم ہو جائے، پکا ہو جائے، کیونکہ یہ علم کو اصول ہے، من تقرر الکلام تقرر فی السمع تقرر فی القلب، جو بات بار بار کانوں پہ آتی ہے وہ دل میں پختہ ہو جاتی ہے، جو بات جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کا تکرار کرنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جاتی ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ سورۃ الفاتحہ شریف کی شان اتنی زیادہ ہے، فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ فرمایا یہ فاتحۃ الکتاب ہے۔ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس سے قرآن پاک کھلتا ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، سارے قرآن کی ماں، کہ سارا قرآن پاک اس میں سے ہے۔ اللہ پاک نے سارے کلام پاک میں مفصلاً جو کچھ بیان کیا، اس سورہ مبارک میں اللہ پاک نے مجملاً وہ بیان کر دیا، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے اللہ پاک نے جو پہلے کسی نبی اور کسی نبی کی امت کو نہیں دی۔ رسول السلام نے یہاں تک بیان فرمایا کہ ابلیس 3 مرتبہ رویا ہے، ایک اس وقت جب اللہ پاک نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا، ساری عبادت رد کر دی اور اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکالا، اس وقت رویا۔ نمبر 2، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میری ولادت باسعادت ہوئی تب رویا۔ اس کے چیلوں نے کہا، چمچوں نے کہا، شیاطین نے کہا، استاد جی آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ اس نے کہا میں نے تو اللہ تعالیٰ سے مقابلہ لگا لیا، اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، میں نے نہیں کیا۔ میں نے نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، 90-91 بندوں سے زیادہ ان پر میں ایمان نہیں لانے دیا لوگوں کو، حتیٰ کہ اس کے اپنے بیٹے کو کھینچ کے میں کفر میں لے گیا۔ میرے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ پھر سر آپ آج کیوں روتے ہیں؟ ابلیس نے کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ پہلے پیغمبر آتے، نبی آتے، رسول آتے، لوگوں کو اللہ رب العزت کی توحید کے جام بھر بھر کے پلاتے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی شناسائی عطا کرتے، کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکال کے اللہ کا نور معرفت عطا کرتے اور ان کو ہدایت کے راستے پہ چلاتے اور صاحبان ایمان بناتے۔ جب وہ پیغمبر چلے جاتے میں لوگوں کو پھر کفر و شرک پہ لگا دیتا۔ اب رو اس لیے رہا ہوں کہ اب وہ نبی رحمت تشریف لے آئے ہیں کہ ان کی نگاہ ہو گئی تو بندے رہے، شجر و حجر بھی کلمے پڑھیں گے۔
اور یہ پیغمبر اللہ پاک نے ان کو یہ شان عطا کی ہے کہ یہ دنیا سے پردہ بھی فرما گئے تو ان کی امت پھر مشرک اور کافر نہیں ہوگی۔ اور آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، سرکار نے شہدائے احد کے مزارات پہ کھڑے ہو کے خطاب کیا۔ آقا علیہ السلام ہر سال حضور علیہ السلام کا معمول تھا شہدائے احد کے مزارات پہ حضور تشریف لے جاتے، اور آخری سال جب وصال سے پہلے حضور گئے تو فرمایا کہ میری اور تمہاری یہاں اس مقام پہ یہ آخری ملاقات ہے، اب اس کے بعد میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ یعنی یہ ہر سال جو ہم شہدائے احد کے مزارات پہ آتے ہیں اب دوبارہ آنا نصیب، یعنی میرا وصال ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، اور میں اب میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، اور میں خدا کی قسم میں حوض کوثر کو اب بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ اور فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے۔ وہ اور نبی تھے چلے جاتے تو پھر شیطان ان کو کفر شرک پہ لگا دیتا۔ فرمایا اب مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، میں نے شرک کو جڑ سے کاٹ دیا ہے، اب من حیث القوم میری امت مشرک نہیں ہوگی۔ یہ آقا علیہ السلام ضمانت دے کے گئے ہیں۔ جب کوئی بندہ آپ کو ایسے کہتا اس کو کہو بدبخت تجھے اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے آقا کی بات پہ یقین نہیں ہے کہ سرکار تو ضمانت دے کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد اب شرک نہیں ہوگا، میری امت میں کوئی مشرک نہیں ہوگا، اور تمہیں کوئی مسلمان ہی نظر نہیں آتا۔ بات سمجھے آپ؟ تو حضور علیہ السلام نے اتنی محنت کی کہ سرکار نے فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں ہے۔ ہاں یہ ڈر ہے کہ تم دنیا دار ہو جاؤ گے، دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا پرست ہو جاؤ گے، دنیا کے عاشق ہو جاؤ گے، دنیا کے دل دادا ہو جاؤ گے، وہ ہو گئے ہم، مگر یہ ڈر نہیں ہے میرے بار تم شرک کرو گے۔ آپ کو بڑی کمال بات بتاؤں، توجہ کریں۔ مفسرین نے تقوی کے بارے میں 3 قول بیان کیے ہیں، توجہ کرنا۔ فرماتے ہیں کہ ایک تقوی عام لوگوں کا ہے، ایک تقوی خاص لوگوں کا ہے، ایک تقوی خاص الخاص لوگوں کا ہے۔ بالفاظ دیگر ایک ایمان عام لوگوں کا ہے، ایک خاص لوگوں کا ہے، ایک خاص الخاص لوگوں کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کا تقوی اور ایمان یہ ہے، بھلے وہ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے، زکوٰۃ دیتے ہیں نہیں دیتے، گناہوں سے بچا جاتا نہیں بچا جاتا، 1000 کمیاں ہیں، 1000 کجیاں ہیں، 1000 نقص ہیں، 1000 عیب ہیں، بھلے جتنے مرضی گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، ان پڑھ سے ان پڑھ ہیں، فرمایا جیسے بھی ہیں، عام مسلمان کا تقوی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، اللہ کے علاوہ وہ معبود کسی کو نہیں سمجھتا۔ کیوں یہ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کا یہ عقیدہ ہے نا کہ معبود صرف اللہ ہے۔ ہمیں جب کلمہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے سکھایا گیا یار لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو لفظ ہی ہمیں یہ سکھایا گیا، جملہ ہی یہ سکھایا گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر بھی ہم کسی اور کو لائق عبادت سمجھیں؟ ہو سکتا ہے؟ اور اس میں بھی یہی فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے بعد سب سے زیادہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جن کی ہمارے دل کے اندر تعظیم ہے، تکریم ہے، ادب ہے، پیار ہے، حتیٰ کہ رسول السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک، فرمایا اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ فرمایا من والدہ من اہلہ و مالہ، اپنے گھر بار سے بڑھ کر، اپنے مال و منال سے بڑھ کر، من نفسہ اپنی جان سے بڑھ کر، والناس اجمعین اور تمام انسانیت سے بڑھ کر، جب تک مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔
تو اللہ کے بعد ہمیں سب سے زیادہ جن سے محبت ہے، پیار ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے، ادب ہے، توجہ کرنا، وہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ میں خاص بات کہہ رہا ہوں، حضور سیدنا غوث پاک بعد کی بات ہیں، داتاری حجویری، اولیاء، صالحین، سب بعد کی بات ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ کون ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور رسول علیہ السلام نے خود جبرائیل کو بتایا کیا؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ، اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمدن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، اللہ کے بندے، ورسول، اور اس کے رسول ہیں۔ ہم ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ عبدہ ورسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسول۔ ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بولنے تو صحیح۔ تو ہم تو ہر نماز میں اقرار کر رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو ہر نماز میں یہ اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ حضور اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں، اللہ، اور توجہ کریں اللہ اور بندے میں یہ فرق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں، اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ توجہ کریں، آقا علیہ السلام کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بھی ہوئے، والدہ بھی ہوئی۔ اللہ پاک والد سے بھی پاک ہے، والدہ سے بھی پاک ہے۔ جو آپ کو کہہ دیتے نا تم مشرک لوگ ہو، اس کو کہیں بتا ثابت تو کر کیسے مشرک ہو گئے بدبخت۔ تم حضور علیہ السلام کو خدا بنا دیتے ہو، رب سے ملا دیتے ہو، اس کو بدبخت ثابت تو کر کیسے ملا دیتے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا اللہ کے بندے ہیں، اور ہر سال میلاد منا کے ہم اعلان کرتے ہیں لوگوں یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے آقا پیدا ہوئے تھے۔ سجدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے حضور پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے بابا کا نام عبداللہ ہے، ماما کا نام آمنہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور جس کو ہم الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، اس کی شان قل هو اللہ احد۔ محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ تو میلاد شریف منایا، مشرک ہو گئے۔ جی بھائی بدبخت، میلاد شریف تو خود قاطع شرک ہے۔ حضور علیہ السلام کا میلاد تو خود شرک کو قطع کرنے والا ہے کہ میلاد پہ یہ اعلان ہوتا ہے لوگوں خدا وہ ہے جو ماں باپ سے پاک ہے، جو بیوی بچوں سے پاک ہے، مگر یہ وہ دن ہے جس دن ہمارا وہ نبی آیا جو حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا، جن کے باپ کا نام عبداللہ ہے، جن کی بیوی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، جن کی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے، جن کے نواسوں کا نام حسنین کریمین ہے۔ تو اب تو ثابت کر کہ کیا رب کے ماں باپ ہیں، رب کی اولاد ہے، رب کی بیوی ہے، رب کے بچے ہیں، تو پھر حضور رب کے ساتھ کیسے مل گئے؟ یہ بات سمجھ آئی آپ سب لوگوں کو؟ تو ہم تو اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ بزرگ اولیاء سب بعد میں حضور کو مانتے ہیں، اور حضور کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے حضور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ حضور علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ پاک کے پاس جو کچھ ہے اس کا اپنا ذاتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، مگر حضور علیہ السلام اللہ کے محتاج ہیں۔ حضور علیہ السلام اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے حضور کو عطا کیا ہے، بتایا ہے، اور اللہ کا علم لا محدود لا متناہی ہے۔ اللہ پاک کے علم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور تمام انبیاء علیہ السلام کے علم اور آگے سارے نبیوں کی امتوں کے علم، سارے مخلوقات کو اللہ نے جتنا علم دیا، سارے علم جمع ہو جائیں،
حتیٰ کہ بتا رہا ہوں تمام علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین، مجتہدین کے علوم آ جائیں، ائمہ اہل بیت اطہار کے علوم آ جائیں، صحابہ اکرام کے علوم آ جائیں، تمام عرفاء اولیاء کے علم آ جائیں، حتیٰ کہ تاجدار کائنات کا بھی سارا علم آ جائے، یہ سارے علم جمع ہو جائیں، اب اللہ کے علم کے سامنے یہ سارے علموں کو پیش کرو لوگوں، ساری مخلوق کا علم جمع ہو کر اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہو۔ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ ہے میرا مولا خلاق عالم۔ کئی لوگ بدبخت، بد نصیب، محروم، ان کا نصیب ہی یہ ہے بلا وجہ تشکیک پیدا کرنا، غلط فہمی پیدا کرنا، لوگوں کو کنفیوز کرنا۔ آپ حیران ہوں گے، یہاں ہمارے قریب ایک مسجد ہے، تو وہ مسجد کے باہر گلی میں بلیک بورڈ لگا ہوا ہے، تو ایک بچے نے مجھے خود بتایا، اس کا گھر بالکل وہ مسجد کے قریب ہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اس بچے نے مجھے آ کے بتایا۔ اس نے کہا سر میں وہ ہر روز ایک آیت لکھتے ہیں اور نیچے اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، تو کہتا میں گھر جا کے قرآن پاک کو کھول کے اس آیت کو نکالتا، اس کا ترجمہ پڑھتا، اس کا سیاق و سباق پڑھتا، اس کا ما قبل پڑھتا، اس کا ما بعد پڑھتا، وہ آیت لکھ کے نیچے لکھتا اس کوئی داتا نہیں، کوئی غوث پاک نہیں، کوئی خواجہ نہیں، کوئی فریاد رس نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کہتا میں گھر جا کے وہی آیت نکال کے قرآن پڑھ کے دیکھتا تو اس میں لکھا ہوتا اللہ تعالیٰ بتوں کی مذمت کر رہا ہوتا، بتوں کی تضمیم میں، بتوں اور بت پرستوں کے رد میں فرمان ہوتا، اور اس ظالم نے بتوں والی جگہ پہ ولیوں کا نام لگایا ہوتا۔ یہ میں نہیں کر رہا، وہ بچہ مجھے روز آ کے کہتا۔ اور اس سے بھی عجیب بات آپ دیکھیں، آپ غور کیا کریں، جب وہ کہتا ہے کہ جی کوئی داتا نہیں جی، کوئی غوث نہیں جی، کوئی یہ، کوئی مشکل کشا نہیں جی، کوئی حاجت روا نہیں، کہتے ہیں نا، اس طرح باتیں کرتے ہیں نا، اور اولیاء اللہ کے خلاف اس طرح کی باتیں بولتے ہیں، آپ اس کو کہیں جی یہ قرآن پاک کس پہ نازل ہوا ہے، توجہ کریں میری طرف، وہ کہے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ کب نازل ہوا ہے؟ بتائے گا جی 1500 سال پہلے نازل ہوا۔ تو اس کو کہیں داتا صاحب کو تو ابھی 9000 سال بھی نہیں ہوئے، وفات ہوئی، داتا صاحب تو حضور علیہ السلام سے کچھ 400 سال بعد میں آئے، حضور غوث پاک 700-800 سال بعد میں آئے۔ تو بھئی یہ قرآن پاک تو حضور پہ نازل ہوا ان بزرگوں سے صدیوں پہلے، تو اس میں غوث پاک کہاں سے آ گئے، داتا ڈیلیوری کہاں سے آ گئے؟ نہیں بات سمجھ آئی آپ کو؟ تھوڑا سا دماغ تیز بھی کرے نا، شعور بیدار بھی کرے نا۔ تو وہ بتوں والی آیتیں اولیاء اللہ پہ کتنا ظلم ہے، کتنی بددیانتی ہے، بندے کو کم از کم کچھ ڈرنا چاہیے۔ زندگی کی شام ہونی ہے، قبر میں جاتے حضور علیہ السلام سے ملاقات ہونی ہے، تو حضور پوچھیں گے یہ لوگوں کو دین پڑھاتا رہا تو؟ دیکھو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں اگر کوئی بزرگ ہے مخلوق میں، اللہ کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں اگر سب سے زیادہ کو اونچی شان والا ہے تو وہ اللہ کا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو بندہ رب کیسے بن گیا؟ بندہ رب کیسے بن گیا؟ رسول الصلوۃ والسلام پھر کہتے ہیں جی بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کون بزرگ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ آقا علیہ السلام کو کسی صحابی نے سجدہ کیا؟ کوئی بتائے؟ بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی آقا حبیبی یا رسول اللہ لجپال آقا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سرداران قریش ہیں اور دنیا کے بادشاہ ہیں، سلطان ہیں، ان کی رعایا ان کو سجدے کرتے ہیں، تو ان کی نسبت تو آقا آپ زیادہ لائق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، سجدہ تعظیمی۔ اور حضور علیہ السلام سے پہلے سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ سجدہ تعظیمی تھا،
حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا ہے، آپ کی والد نے سجدہ کیا ہے، 11 ستارے اور سورج جان اب میں نے خواب میں دیکھا مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو وہ تعبیر اس طرح ثابت اور صادر ہوئی، جب آپ مصر کے بادشاہ بن گئے، بھائی آئے، والد آئے، تو اللہ نے آپ کو حکم دیا اب آپ شاہی لباس پہنے، شاہی تاج پہنے، شاہی تخت پہ تشریف فرما ہو۔ تو انہوں نے جب آپ کی شان دیکھی کہ ہم نے تو اس کو مارا پیٹا، کنویں میں پھینک دیا، کھوٹے درم کے عوض بیچ دیا، اللہ کی شان ہے کہ یہ بادشاہ بن گیا، تو آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، سجدہ تعبدی کی، عبادت کے سجدے کی تو کبھی بھی اجازت نہیں ہوئی اللہ کے علاوہ۔ عبادت کے لیے سجدہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی کرے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، دو ٹوک کہہ رہا ہوں، کوئی کرے بھلے اپنی یہ حالت سے کرے۔ تو سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی حضور علیہ السلام سے پہلے۔ اب جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ اونٹ حضور کو سجدہ کر رہے ہیں، اونٹ حضور کو، صحابی نے آ کے بتایا نا یا رسول اللہ میرا اونٹ جو وحشی ہو گیا ہے، وہ کاٹتا ہے، وہ مارتا ہے، تو حضور اس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ تو وہ اونٹ بھاگ، یا رسول اللہ آپ نہ جائیں یہ کاٹ لے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے کچھ نہیں کہتا۔ تو وہ اونٹ بھاگ کے آیا اور حضور علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی گردن کے بالوں سے پکڑا اور پکڑ کے کھڑا کیا، فرمایا تجھے کیا مسئلہ ہے، کیوں تو تنگ کرتا ہے؟ تو وہ اونٹ رو پڑا، اور حضور ساری بولیاں جانتے تھے میرے آقا۔ سرکار نے فرمایا کیوں اس کو مارتا ہے، کاٹتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ لجپال آقا یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے اس گھر پہ عذاب آئے اور میں بھی اس گھر میں ہوں اور میں بھی ہلاک نہ ہو جاؤں۔ ایک اور صحابی نے آ کے بتایا یا رسول اللہ میرا اونٹ وحشی ہو گیا، حضور علیہ السلام اس کے ساتھ تشریف لے گئے، باغ میں تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نہ جائیں یہ کاٹتا ہے۔ فرمایا نہیں مجھے کچھ نہیں کہتا۔ حضور گئے، وہ اونٹ بھاگ کے آیا، حضور کے آگے سجدے میں گر گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو بالوں سے پکڑا، کھڑا کیا، میں تجھے کیا مسئلہ ہے، کیوں کاٹتا ہے، کیوں وحشی ہو گیا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ لجپال آقا میرے مالک نے ساری زندگی میری جوانی کھائی ہے، اس کے بوجھ اٹھاتا رہا ہوں، اس کی زمینوں کو پانی دیتا رہا ہوں، اب آقا کام کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں رہے گی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ مجھے بیچنے لگ گیا ہے، مجھے بیچنے لگا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میاں تو نے اس کی جوانی کھائی ہے، اب اس کے بڑھاپے میں اس کو کھلایا کر۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق سرکار نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپال آقا آپ کو تو جانور سجدہ کرتے ہیں، تو جانوروں کی نسبت تو ہمارا حق ہے ہم آپ کو سجدہ کریں، جانوروں سے زیادہ ہمیں سمجھے آپ کی معرفت کی، آپ کی شان کی۔ مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، خبردار، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، مگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے سارے؟ کسی بزرگ، کسی ولی اللہ کے مزار کے سامنے اس طرح کی حالت ہرگز نہ بنائیں کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ کوئی سجدہ کر رہا ہے۔ اس پہ ہم آگے پھر مزید تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تو یہاں بس آپ اتنا سمجھیں کہ کوشش کریں کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلام پاک کے اندر اپنی شان بیان کرتے ہوئے خود فرمایا میری شان ہے قل هو اللہ احد۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، توجہ کریں، ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا یا اللہ کسی نہ محتاج نہ کریں، بولتے ہیں نا، مگر آپ نے کبھی غور نہیں کیا، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اللہ نے دنیا کے نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر ایک بندے کو دوسرے کی حاجت نہ ہو تو اس کے اندر فرعونیت آ جائے، تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے، یہ بندے کو بندہ نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کا محتاج ہے، ایک بندہ دوسرے کی ضرورت ہے۔ یہ ہاتھ کو دھوتا ہے، یہ ہاتھ اس کو دھوتا ہے، یہ اس کو دھوتا ہے، تو ہاتھ کا محتاج ہے کہ نہیں؟ اولاد ماں باپ کی محتاج ہے،
پھر ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں وہ اولاد کے محتاج ہیں، بیمار ہو جائیں ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں، علم پڑھنا ہو ہم استادوں کے محتاج ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ خود سارا نظام ایسے بنایا ہے، یہ اسباب کا جہان ہے، ایک کو دوسرے کی حاجت ہے۔ اسی طرح آپ سمجھے نا، ہم جب اولیاء صالحین کے دربار پہ مزار پہ جاتے ہیں تو ہم وہاں جا کر دعا کرتے ہیں، کس سے؟ اللہ سے۔ کس سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے پاس جا کے دعا کرنا، جہاں وہ تشریف فرما ہوں، جہاں وہ عبادت کرتے ہوں، یہ سنت انبیاء ہے، یہ سنت زکریا علیہ السلام کی 80-90 سال عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی۔ 80-90 سال عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی۔ ایک دن وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے میں آئے تو دیکھا بے موسمی پھل پڑے تھے، بے موسم پھل، گرمی کا موسم ہے اور پھل سردی کے پڑے ہیں۔ تو پوچھا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے مولا کی بارگاہ سے آئے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی برگزیدی بندی ہیں، اللہ کی برگزیدہ بندی ہیں، اللہ کی ولیاں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کی قبولیت کا یہ عالم ہے کہ ان کے لیے جنت سے پھل آتے ہیں، بے موسم پھل آتے ہیں، یہ خدا کی ولیاں ہیں۔ تو حالانکہ خود پیغمبر خدا ہیں، نبی اللہ ہیں، مگر اس جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، رب حب لی من الصالحین۔ ساری زندگی دعا کرتے رہے، نہیں قبول ہوئی، مگر اللہ کی ولیہ کے حجرے میں کھڑے ہو کے دعا مانگی، جہاں اللہ کی بندی بیٹھ کے عبادت کرتی تھی، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی، جاؤ وَنُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ، ہم آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ جو عمل کریں وہ عمل کرنا مستحسن عمل ہے، امت کے اوپر سنت نہیں بنتا، سنت نہیں بنتا۔ سنت عمل وہ ہوتا ہے جو نبی کریں۔ تو اللہ نے ولی کا عمل نہیں بتایا، نبی کا بتایا کہ نبی نے جا کے ولی کے پاس دعا مانگی ہے۔ تو اولیاء اللہ کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ مگر مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اب یہ بڑا لمبا سبق ہے، اس کو ہم پڑھتے جائیں گے، بس آج اس پہ ختم کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ذہن نشین کر لیں، میرے پاس آپ پڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، میں آپ کو جو بات بتاؤں گا انشاءاللہ کوئی وہابی کو دیوبندی کسی مسلک کا بندہ آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کو اتنے تحقیق کے ساتھ بات کرتا ہوں میں، اللہ کی توفیق سے، پڑھ کے سمجھ کے، کہ انشاءاللہ میرے خطاب سنتے رہتے ہیں آپ، اور لوگ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، آج تک کبھی اللہ کے فضل سے کسی نے ہماری غلطی نہیں نکالی کہ کوئی بات بلا تحقیق کرتے نہیں ہیں۔ آپ جب بھی کسی بھی اللہ کے محبوب برگزیدہ بندے کے دربار پہ جائیں تو سب سے پہلے ہمارے لوگوں میں یہاں جہالت بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی المیہ ہے، توجہ کریں، جتنے کوئی جاہل ہیں وہ ہمارے مسلک میں، چرسی، بھنگی، جعلی پیر، ہر طرح کے لوگ ہمارے مسلک میں، اور سارے ہمارے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ کوئی نپاک ہے، چرسی ہے، بھنگی شرابی ہے، گلے میں قرآن پاک لکھی ہوئی چادر ڈال کے ناچ رہا ہے، بھنگڑے ڈال رہا ہے، وہ بھی ہمارے کھاتے میں۔ کوئی دربار پہ بیٹھ کے چرس پی رہا ہے، وہ بھی ہمارے کھاتے میں۔ کوئی جعلی پیر ہے، دکانداری کر رہا ہے، فرار مار رہا ہے، غلط حرکتیں کر رہا ہے، وہ بھی ہمارے کھاتے میں۔ تو اس کی میں اس کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ جائیں تو جانے کا طریقہ کیا ہے، اور جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں، یہ داتا علی حجویری فرما رہے ہیں، یہ حضرت ذوالنون مصری فرما رہے ہیں، خواجہ جنید بغدادی۔ ہم کسی ساجے ماجے کو نہیں جانتے، ہم ان ہستیوں کا ذکر کریں گے، ان سے لیں گے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے تاجدار اور امام ہیں اور حجت ہیں، جو اتھارٹی ہیں دین کے لیے۔ تو آپ دیکھیں، جب بھی آپ کسی اللہ کے محبوب برگزیدہ بندے کے دربار پہ جائیں، اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جانا منع نہیں ہے۔ کوئی اولیاء اللہ کو ملنے کے لیے جائیں، اس کو کہہ دیتے ہیں جی یہ بدعت ہے، جی یہ
نعوذ باللہ یہ بھی کفر ہو گیا، شرک ہو گیا جی، اور سمجھتے ہیں یہ کوئی عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور علامہ ابن تیمیہ کا یہ نظریہ ہے، اور سب سے پہلے یہ شخص ہے جس نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے مزار پہ بھی نہیں جانا چاہیے، جانا ہو تو وہ کہتا ہے کہ صرف 3 مسجدوں کے سفر کے لیے جا سکتے ہیں، ایک مسجد حرام، ایک مسجد اقصیٰ اور 3 مسجد نبوی۔ حضور کے روضے کی زیارت کی نیت سے بھی نہ جاؤ۔ تو یہ پہلا شخص ہے جس نے یہ بات کہی، اس سے پہلے کبھی کسی عالم نے، مفسر نے، محدث نے، بزرگ نے یہ بات نہیں کہی، اور بھرپور طریقے سے ائمہ نے اس کا رد کیا اور کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ائمہ نے جواب دیا کہ بھئی اللہ کے بندے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ 3 مسجدوں کے سفر کے علاوہ کسی اور سفر کے لیے جانا گناہ ہے، تو باتیں کہ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا جو علم پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ پاک ماتا وہ بھی میرے راستے میں جا رہا ہے، اور وہ جب چلتا ہے رحمت کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جو بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو مسجد نبوی کی اجازت دے رہے ہو؟ اور مسجد نبوی کی یہ ساری شان کس کی وجہ سے ہے؟ نبی پاک کی وجہ سے ہی تو ہے۔ تو جن کی وجہ سے ساری شان ہے ان کو نکال رہے ہو، عجیب بات کرتے ہو۔ اور حضرت کعب الاحبار یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہوا، تو یہ وہاں پر حضرت کعب الاحبار نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، مسلمان ہوئے۔ تو آپ دیکھیں یہ مسجد بیت المقدس سے حضرت عمر فاروق سرکار کے ساتھ مل کر مدینہ پاک حضور کی بارگاہ میں زیارت اور سلام کے لیے آئے۔ اگر یہ مکمل بدعت ہوتا، کفر شرک ہوتا، غلط ہوتا تو عمر فاروق سرکار منع فرما دیتے۔ ہاں جی، سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوم کے ساتھ وہ چل کے آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما گئے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اور تم کہہ رہو جانا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا، یہ بات اب سمجھنے والی ہے، جب بھی آپ کسی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کے مزار پہ جائیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام، حضرت بریدہ رضی اللہ اس حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، سرکار نے فرمایا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور بتاتا رہتا ہوں، سرکار نے فرمایا جب دل سخت ہو جائے، مردہ ہو جائیں، سیاہ ہو جائیں، خوف خدا نہ رہے، فکر آخرت نہ رہے، نرمی نہ رہے، گداز نہ رہے، قبر کا ڈر نہ رہے، موت کا ڈر نہ رہے، آخرت کے دن کی پیشی کا ڈر نہ رہے، تو فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرو۔ اگر پھر بھی دل کی حالت نہ بدلے تو پھر قبرستان جایا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، قبرستان والوں کو دیکھنے سے دل کی حالت بدلتی ہے، دل میں موت کا ڈر پیدا ہوتا ہے، قبر کی فکر پیدا ہوتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے قبور پر جانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ حکم فرمایا کہ قبروں پر جایا کرو۔ پھر آگے حضور علیہ السلام نے طریقے بھی بتائے ہیں، علماء نے، مفسرین نے بھی لکھے ہیں، آپ جب بھی کسی مزار پر، اپنے کسی بھی قبر پر جائیں تو آپ پاؤں کی طرف سے ہو کر آ کے چہرے کے سامنے تھوڑا ایسے، یہ دیکھیں نا ایسے ہی میت لیٹی ہوئی ہے، یہ اسی طرح ہی ہوتی ہے نا، اور یہ قبلہ شریف کی طرف چہرہ ہے، تو یہاں پہ آ کے آپ ایسے چہرے کے سامنے بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں۔ اپنے کسی بھی والد یا بزرگ یا استاد کسی کے بھی قبر پہ، مزار پہ گئے ہیں یا ولی اللہ، تو یہی طریقہ ہے، قدموں سے اس طرف آپ کے سامنے بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب یہ دیکھیں میرے سامنے ساری کتابیں ہیں، کہ کسی بھی بزرگ، کسی بھی ولی اللہ کے مزار پر جائیں تو ہم نے، آپ دیکھیں، آپ سب دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ مزارات پر جاتے ہیں اور اوپر ایسے قبر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، قبر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، کئی اوپر بوسہ دیتے ہیں، کئی ایسے جھک کے سلام کرتے ہیں، کئی چہرہ ایسے اوپر ملتے ہیں، اور کئی بالکل آپ دیکھیں گے گھٹنے اور ہاتھ اور پیشانی اور ناک زمین پہ رکھ دیتے ہیں، بالکل سجدے کی حالت بنا لیتے ہیں۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کیوں بولے تو صحیح، کرتے ہیں نا کرتے؟ تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ساری چیزیں
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ پڑھ رہا ہوں، فتاوی عالمگیری پڑھ رہا ہوں، سب نے لکھا ہے کہ جب بھی کسی مزار ولی اللہ پہ آپ جائیں تو سب سے پہلی چیز یہ ذہن نشین رکھیں 2 ہاتھ دور کھڑے ہوں۔ یہ 1 ہاتھ ہے، یہ کیا ہے؟ 1 ہاتھ ہے، اس طرح یعنی 1 گز، تو 2 گز قبر سے دور کھڑے ہوں، کھڑے رہیں یا بیٹھ جائیں، نہ ہاتھ لگائیں، نہ ہاتھ ملیں، نہ چہرہ اوپر ملیں، نہ سجدے کی حالت بنائیں، نہ آگے جھکیں، سمجھیں؟ 2 ہاتھ آپ دور بیٹھ جائیں، یا آپ کھڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھڑا رہیں۔ اب آپ کھڑے ہو کر جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں، آخری رکوع پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، آپ ذکر کریں، آپ مراقبہ کریں، آپ تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، جو کچھ آپ کو آتا ہے پڑھیں۔ اور اس کے بعد اب آپ توجہ سے یہ میری بات پلے باندھ کے لے جانی ہے۔ آپ بیٹھ کے جب آپ نے پڑھ لیا تو پھر دعا کریں، یا اللہ یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، تیری عبادت کی ہے، تیرا ذکر کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا، اس کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ اس کا جو ثواب عطا فرمایا ہے، کیا کہنا ہے؟ اس کا جو ثواب عطا جو میں نے کلمات طیبات پڑھے ہیں، یا کئی لوگ اپنا لنگر پکا کے لے جاتے ہیں، تو یا اللہ جو میں نے خیرات کی ہے تیری رضا کے لیے کی ہے، تیری عبادت کی ہے، تیرے لیے خیرات کر رہا ہوں، یہ جو کچھ پڑھا ہے تیرا ذکر کیا ہے، تیری عبادت کی ہے، تیرے لیے اس کا یا اللہ جو ثواب عطا فرمایا ہے وہ تیرے اس محبوب اور گزیدہ بندے کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اور یا اللہ اپنے اس ولی اللہ کے طفیل، اس ولی اللہ کے طفیل، اس ولی اللہ کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرما، اپنے اس برگزیدہ بندے کے طفیل یا اللہ یہ میری حاجت کو پورا کر دے۔ اور اس ولی اللہ سے بھی عرض کریں حضور آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ نے اپنی عبادت سے، زور سے، ورا سے، تقوی سے اللہ کو راضی کیا ہے، آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں اللہ کے حضور کہ اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے۔ بس یہ اس کا طریقہ ہے، سمجھا گی آپ کو؟ یہ طریقہ ہے۔ کبھی آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی آپ کو مشرک نہیں کہے گا، کوئی آپ کو کافر نہیں کہے گا، اور یہ بالکل سنت کے عین مطابق ہے۔ میرے پاس مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب ہیں، مسلک دیوبند کے بڑے عالم ہیں، بڑے پیر ہیں، پوری دنیا میں ان کے مرید ہیں، ان کی کتاب ہے تصوف و سلوک، انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے مرشد اپنے شیخ کا ذکر کرتے ہیں، ہزاروں مرید بیٹھے ہوتے، وہ کہتے ہو بتاؤ بارش کون برساتا ہے، آگے سے سارے زور سے بولتے اللہ، تو کہتے مرشد فرماتے بادل وسیلہ بن جاتے ہیں۔ پھر مرشد پوچھتے بتاؤ اولاد کون دیتا ہے، سب بولتے اللہ، وہ کہتے ماں باپ وسیلہ بن جاتے ہیں۔ پھر وہ پوچھتے دل میں انوار کون ڈالتا ہے، سب کہتے اللہ، وہ کہتے مرشد وسیلہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے خود دعا مانگی، حضرت آدم علیہ السلام 350 سال روتے رہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف، نہیں معافی ہوئی۔ ایک بار کہا یا اللہ تجھے تیرے حبیب محمد کا واسطہ معاف کر دے۔ اللہ پاک نے مایا آدم تو محمد کو کیسے جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کی یا اللہ جب میرے جسم میں روح ڈالی، میں نے آنکھیں کھولیں تو تیرے عرش کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میرے دل نے کہا یہ تیرے نام کے، تیرے ناموں کے درمیان میں جو نام ہے ضرور تیرا محبوب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا آدم تو نے بالکل صحیح جانا، جاؤ تو نے میرے محبوب کا وسیلہ دیا ہے، جاؤ تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ تو حضور علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا ہمارے بابا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ اس پر پھر انشاءاللہ پھر کسی دن تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ اب دیکھیں نا، میں نے آپ سے کہا تھا 15-20 منٹ میں تو بنیاد ہی نہیں بنتی، کوئی بھی بات سمجھانی ہو نا تھوڑا وقت ہو تو پھر تفصیل سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چودھری صاحب فیاض صاحب بار بیٹھے ہیں، میرے بھائی ہیں، بڑے اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، حضور داتا صاحب سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان کی محبت میں بہت خیرات کرتے ہیں۔ تشریف فرمائے، خاص بات کہنے لگا ہوں
جب ہم کسی بھی ولی اللہ کسی بھی بزرگ کے مزار پہ جائیں ہم ہاتھ لگا لیں، حرج کوئی نہیں ہوتا۔ کسی نے بوسہ دے لیا، بوسہ دینے سے سجدہ نہیں ہوتا، توجہ کرنا۔ کسی نے کہا السلام علیکم حضور، جھک لیا ایسے کر کے، ایسے سجدہ نہیں ہوتا۔ اس پر دلیل دے رہا ہوں، یہ کہہ دیا پہلے کہ ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ بوسہ نہیں دینا، ہاتھ نہیں ملنے، چہرہ نہیں ملنا، سجدے والی حالت سارا کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں، فتاوی عالم کے سب نے منع کر دیا۔ اور آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، مسلک اہل سنت و جماعت کہ کسی ایک کتاب میں کوئی دکھا دے کہ کسی بزرگ نے سجدہ کرنا تو ایک طرف رہا، جو ہمارے اوپر تہمت لگاتے ہیں کہ بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ بزرگ پرست ہیں، قبر پرست ہیں، کہتے ہیں نا، ہماری کسی ایک کتاب میں کوئی دکھا دے کسی بزرگ نے سجدہ تو ایک طرف رہا، چومنے کا بھی کہا ہو تو میرے گریبان سے پکڑو۔ ہمارے تو کل علماء نے، یہ دیکھو میرے سامنے کتابیں پڑھی، آپ کو پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہوں، مزارات کو اعلیٰ حضرت سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اور ولی اللہ اولیاء تو ایک طرف رہے، تاجدار کائنات سرکار کی بات کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں عشق مصطفیٰ کی شمع سینوں کے اندر جلائی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو بات بات پہ حضور کے عشق میں روتے تھے، محبت میں تڑپتے تھے، اور فرمایا مریدو شاگردو جب میرا انتقال ہو جائے تو قبر بھی اتنی گہری کھودنا کہ اندر میں کھڑا ہو سکوں۔ حضور قبر تو اتنی گہری ہوتی کہ بندہ بمشکل بیٹھ سکتا ہے، اور آپ فرما رہے کھڑا ہو سکوں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے جب قبر میں جانا ہے، قبر میں تاجدار کائنات کی تشریف آوری ہونی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا سرور و سلطان محبوب خدا آئیں اور میں بیٹھا رہوں؟ نہیں، قبر اتنی گہری کھودنا، کملی والے آئیں تو میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں۔ مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام، ہاں جی، یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو اتنا عشق، اتنی محبت، تو آپ حضور کے مزاج، اس وقت تو اتنی سختیاں بھی نہیں تھیں، تو آپ تشریف لے گئے تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جاڑیوں کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، چومنا تو ایک طرف رہا، ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مریدوں نے کہا حضور اتنا عشق، اتنی محبت کے بار بار پہ روتے ہو، تڑپتے ہو، اور آج آئے ہو تو چومنا تو ایک طرف رہا، ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ رو کے فرمانے لگے احمد رضا ان ہاتھوں کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ یار کی جاڑیوں سے لگ جائے۔ ایک یہ بھی ادب ہے، ہمارے بڑوں نے تو یہ ادب سکھایا ہے۔ اب اگلی بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں، چومنے سے سجدہ نہیں ہوتا، چومنے سے سجدہ، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں 7 ارکان جب تک زمین پہ نہ لگے سجدہ نہیں ہوتا۔ پھر جس کے سامنے آپ جھک رہے ہیں اس کو معبود سمجھیں، لائق عبادت سمجھ کے آپ جھکیں، اور آپ کے دونوں پاؤں بھی زمین پہ لگے ہوں، دونوں گھٹنے بھی لگے ہوں، دونوں ہاتھ بھی لگے ہوئے ہیں، 6 ہو گئے۔ ناک اور پیشانی کو علماء ایک کہتے ہیں۔ یہ 7 ارکان جو ہیں، 7 عضو جو ہیں، جب تک زمین پہ نہ لگیں سجدہ نہیں ہوتا۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے جا کے مزار پہ ایسے چوم لیا، تو مجھے بتائیں سجدہ کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بس یہ ایک بات ہے ہمارے استادوں نے ہمیں سکھائی تھی، تو وہ سارا ہمارے اندر تو یہ ساری خلش ہی ختم کر دی انہوں نے۔ ہم فوٹ آباز پڑھتے تھے، ہمارے مسلک کے بڑے بزرگ ہیں، مناظر اسلام امام المناظرین علامہ سید احمد اسد صاحب فیصل آباد کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آقا علیہ السلام کے مزار پرانوار پر حاضری کے لیے گئے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر آقا علیہ السلام کی جالیوں کو بوسہ دے دیا، تو شرطوں نے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا حاجی شرک، اب وہ عالم بھی تھے، وہ بزرگ بھی تھے، وہ پیر بھی تھے، وہ شیخ الاسلام تھے، وہ انہوں نے آگے سے پکڑ، انہوں نے کہا بتا ثابت کر کیسے شرک ہو گیا؟ انہوں نے کہا سجدہ کیتا تھا۔ آپ نے 2-4 باتیں کی، 2-4 سوال کیے، اس کو جواب بھی کوئی نہیں آیا۔ وہ پکڑ کے آگے اوپر لے گئے، اپنے قاضی کے پاس لے گئے کہ یہ آگے سے باتیں کرتا ہے، ہم تو پڑھے ہوئے نہیں، ہمیں تو اس کا جواب نہیں آتا۔ تو قاضی صاحب نے کہا جی ادھر آئیں۔ آپ نے فرمایا جی میں آپ سے بات کروں گا، ہر سوال کا جواب دوں گا، پہلے بس مجھے 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھ لینے دیں،
یہ ہدیہ دے رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں، ساری زندگی یاد رکھنا۔ تو اس قاضی نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں 2 نفل۔ خواجہ قمر الدین سیالوی سرکار نے 2 نفل پڑھے، اونچی آواز سے آپ نے نیت کی، پھر اللہ اکبر پڑھ کے سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد شریف صورت پڑھ کے پھر آپ رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ جب سجدے میں آپ گئے ہرگز نہ بھولے نیت بھی کی ہے، اللہ اکبر بھی کی ہے، ہاتھ بھی باندھے ہیں، ثنا تعوذ تسمیہ فاتحہ صورت بھی پڑھی ہے، رکوع بھی کیا ہے، رکوع کی تسبیحات بھی پڑھی ہیں، قومے میں گئے ہیں، سجدے میں گئے ہیں۔ اب جب سجدے میں گئے خواجہ صاحب تو آپ نے پاؤں بھی زمین پہ ہیں، گھٹنے بھی زمین پہ ہیں، ہاتھ بھی زمین پہ ہیں، ناک اور پیشانی نہیں لگائی، زمین کو چومتے رہے اور سبحان ربی الاعلیٰ، پھر زمین کو چوم لے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر زمین کو چوم لے سبحان ربی الاعلیٰ، ناک پیشانی نہیں لگائی، باقی سارا کچھ آپ نے کیا، ساری نماز جیسے پڑھتے ویسی پڑھی، بس زمین کے اوپر ناک اور پیشانی نے لگائی، اس کی جگہ زمین کو چومیں اور کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پھر چومیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو قاضی کہتا ہے اس کو باہر لے جاؤ، یا کہاں سے جاہل آدمی کو پکڑ کے لے آئے ہو؟ خواجہ صاحب نے کہا جی کیا جہالت میں نے کر دی؟ ہوگا تمہیں تو نماز ہی پڑھنی نہیں آتی جاہل آدمی، تمہیں پتہ نہیں جب تک ناک پیشانی زمین پہ نہ لگے سجدہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا قاضی صاحب پھر مسئلہ تو حل ہو گیا، دیکھو یہاں پر میں نے اللہ اکبر بھی کہا، ثنا تعوذ تسمیہ فاتحہ سورت رکوع سارا کچھ کیا، صرف اور صرف ناک اور پیشانی نہیں لگی، تو کہتا سجدہ نہیں ہوا، نماز نہیں ہوئی۔ وہاں تو نہ میں نے اللہ اکبر کیا، نہ ثنا پڑھی، نہ تعوذ، نہ تسبیح، نہ فاتحہ، نہ سورت، نہ رکوع، کچھ بھی نہیں کیا، بس چوما ہی ہے۔ ہن تو ثابت کر سجدہ کیویں ہو گیا؟ یہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سمجھے بات؟ اور ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی، میرا اگر کام ہو گیا تو میں کعبۃ اللہ شریف کی اوپر والی چوکھٹ اور نیچے والی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ یا رسول اللہ کام میرا ہو گیا ہے، ہاں میرے پاس وسائل نہیں کہ مکہ میں جاؤں اور جا کے اپنی منت پوری کروں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو گھر چلا جا، اپنی ماں کے پاؤں کو بوسہ دے لے، ایسے ہی ہے جیسے تو نے کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کی نیچے والی چوکھٹ کو بوسہ دے لیا ہے، اور اپنے باپ کی پیشانی کو بوسہ دے لے، ایسے ہی جیسے تو نے کعبۃ اللہ شریف کے اوپر والی چوکھٹ کو بوسہ دے دیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک آتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں جنت کی نیچے والی اور اوپر والی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ کام اب ہو گیا ہے، اب جنت کہاں سے لاؤں، چوکھٹ کہاں سے لاؤں؟ حضور نے اس کو بھی فرمایا جاؤ اپنی ماں کے قدموں کو چوم لو، ایسے ہی ہے جیسے تو نے جنت کے دروازے کے نیچے والی چوکھٹ کو چوم لیا۔ باپ کی پیشانی کو چوم لو، ایسے جیسے تو نے وہ باپ کا جنت کے دروازے کے اوپر والی چوکھٹ کو چوم لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ماں باپ زندہ ہی نہ ہوں تو فرمایا ان کی قبروں پہ چلا جا، ماں کے قدموں کی طرف بوسہ دے دے، باپ کے سر کی طرف بوسہ دے دے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ قبر کا بھی پتہ نہ ہو، فرمایا انگلی کے ساتھ ایسے خط کھینچ کے 2 قبریں بنا لے، یہ باپ کی ہے یہ ماں کی ہے، جس کو ماں کی کہا اس کے قدموں کی طرف سے چوم لے، جس کو باپ کی کہا اس کے سر کی طرف سے چوم لے، جا منت پوری ہو جائے۔ ایک اور بات، زندگی کا پتہ نہیں تو کل پتہ نہیں کون ہوگا نہیں ہوگا، تو یہ بات رہ نہ جائے، یہ میں آپ کو بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، کسی بزرگ کسی ولی اللہ کی منت نہیں مانتے، یہ ہمارے لوگوں کو علم نہیں ہے، جہالت کی باعث اس طرح کہہ دیتے ہیں۔ منت ماننا عبادت ہے، منت ماننا عبادت ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ منت کس کے لیے مانتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام نے الٹی سیدھی منتیں ماننے سے بھی منع فرمایا۔ ایک شخص نے کہا میرا کام ہو گیا میں ناک کاٹ دوں گا، سرکار کو پتہ چلا، فرمایا اس طرح کی کوئی منت نہیں ہوتی۔ ایک بندے کو حضور نے دیکھا وہ ننگے پاؤں جا رہا تھا، سخت گرمی میں پاؤں جلتے جا رہے ہیں، میں تجھے کیا بات ہے جوتا نہیں پہنتا؟ یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی میرا کام ہوگا تو ننگے پاؤں کعبۃ اللہ شریف جاؤں گا، کام ہو گیا۔ میں اس طرح کی کوئی منت نہیں ہوتی، پاؤں میں جوتا پہنو۔ اور سنت طریقہ یہ ہے آپ کا، جب کوئی کام نہیں ہو رہا آپ اللہ سے منت مانیں، یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا میں 2 نفل پڑھوں گا، میں 4 نفل پڑھوں گا، میرا کام ہو گیا میں روزہ رکھوں گا، 3 روزے رکھوں گا۔ امام حسن حسین بیمار ہو گئے، حضرت مولا علی فاطمۃ الزہرا نے 3 روزے نہیں منت مانی، تو اس طرح کی منت مانا کریں۔ کسی بزرگ کسی ولی اللہ کی منت ماننا یہ گناہ ہے، منت ماننا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی ولی اللہ کے مزار پہ جائیں گے تو آپ اس طرح عرض کریں گے یا اللہ
اپنے اس ولی، اپنے اس محبوب برگزیدہ بندے کے طفیل میرا یہ کام کر دے، میں تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے بطور تصدق، بطور خیرات یہاں جتنے بھی زائرین آتے ہیں، جب میرا کام ہو جائے گا تو تیرے محبوب برگزیدہ بندے کے مزار پہ جو زائرین آئے ہوئے ہوں گے ان کو آ کے لنگر تقسیم کروں گا۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ عرض کریں یا اللہ اپنے اس محبوب برگزیدہ بندے کے طفیل میری دعا کو قبول فرما۔ حضور داتا صاحب آپ بھی اللہ کے حضور میرے لیے دعا کر دیں، اللہ میرا یہ کام کر دے۔ یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میرا کام ہو گیا تو یہاں جو زائرین آتے ہیں ان کے لیے اپنی توفیق کے مطابق میں لنگر لے کے آؤں گا۔ تو یہ جائز ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اب جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے، جاؤ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، دنیا جہان میں جہاں آپ کا جی کرے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے پھرنا، کوئی وہابی کوئی دو بندی آپ کو غلط کہے تو یہاں سے آ کے میری گردن کاٹ دینا۔ سمجھے بات؟ ہم نے جہالت کی باتوں کو اندر داخل کر لیا ہے۔ ہمارے اچھے بھلے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، تو اس چیز نے ہمارے مسلک کو بڑا بدنام کیا ہے، ہمارے مسلک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو یہ جتنی خرافات فروعات چیزیں ان کو چھوڑیں۔ اور آپ میرے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے، یہاں کوئی وہابی نہیں ہوتا تھا، کوئی دیوبندی نہیں ہوتے تھے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام اولیاء اللہ نے پھیلایا ہے، داتا صاحب نے پھیلایا ہے، خواجہ اجمیر نے پھیلایا، اور ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ اب ہم سے سارے ٹوٹ کے کوئی وہابی ہو گئے، دیوبندی ہو، کیوں ہوئے؟ اس وجہ سے ہوئے کہ ہم بے عمل ہو گئے، ہم نے اولیاء اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، ہم نے اصل کو چھوڑ دیا، فروعات اور خرافات کے پیچھے پڑ گئے۔ ہم اولیاء اللہ سے محبت کا دعویٰ کر، دیکھو میں 2 گھنٹے آپ کو بزرگوں کی باتیں سناتا ہوں، اولیاء اللہ کی عبارتیں رعایتیں سناتا ہوں کہ نہیں سناتا؟ وہ چیزیں ہم میں ہیں، وہ علم نہیں، وہ عمل نہیں، وہ تقویٰ نہیں، وہ اخلاص نہیں، وہ زہد نہیں، وہ ورع نہیں، وہ خوف خدا نہیں، وہ عشق مصطفیٰ نہیں۔ خالی کھلی محبت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو عمل کی طرف دھیان کریں، نماز ہر صورت پڑھا کریں، جہاں تک ہو سکے آقا علیہ السلام کی سنت کی پیروی کریں، حلال رزق کھائیں، اور آقا علیہ السلام کی ذات انور پر درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا لمبا سبق ہے، میں نے عرض کی مہینہ بھی ہم پڑھتے رہیں تو یہ ختم نہیں ہو سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کو جو منظور، جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے آپ سارے دوستوں کو باتیں سمجھ آئی ہیں؟ کئی غلط فہمیاں تھیں دور ہو گئیں، کئی لا علمی کی وجہ سے چیزیں تھیں ختم ہو گئیں، کئیوں کو علم نہیں تھا پتہ چل گیا۔ تو اس طرح آپ روز تشریف لاتے رہیں گے، تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں گے، کوئی بھی کام کوئی بھی چیز آپ حاصل کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں اپنا آرام بھی قربان کرنا پڑتا ہے، وقت بھی دینا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ آپ کہیں میں گھر سویا رہوں اور قاری صاحب جو پڑھا رہے ہیں مجھے پتہ چل جائے، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ کو تھوڑی دیر بیٹھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، ہاں جی، پھر جا کے کچھ نہ کچھ پلے پڑے گا۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں زندگی بھر اب آپ میں یہ چیزیں نہیں آئیں گی جہالت والی، اور جو سمجھا دیا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر مستقیم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔